یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو. دیکھو 3 تسبیح کی پابندی میری کتنی ہے. چلتے پھرتے 3 تسبیح پڑھنے کے لیے، کھانے کے جو وقت نکالتے ہو وہ نکلتا ہے، 3 تسبیح کے وقت نہیں نکلتا. 3 تسبیح کو یہ مجمع 3 تسبیح کو اہتمام سے پڑھنے والا بنے. یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو. ایک بزرگ فرماتے تھے یہ 3 تسبیح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت میں نکلنے والوں کو پہلے دن بتائی ہے، اور مشائخ جو ہے وہ منتہی کو بتاتے تھے. اخیر میں 3 تسبیحات کی ذکر بتایا کرتے تھے. حضرت محمد جسا فرما کے رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. یہ معمولی تسبیحات نہیں ہیں، ہر مشکل کا حال اس میں ہے. صبح شام وقت نکال کر اسے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اللہ کا دھیان ملے گا. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کو کہتے ہیں ہمارے بڑے، ہر کام کرنے کو. ارے بہت مشغول ہے، گش بہت تیرا گش اپنی جگہ پر ہے، گش کے ساتھ گش تعلیم قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. جب تک انفرادی معمولات کی پابندی نہیں کرو گے اجتماعی اعمال میں نور پیدا نہیں ہوگا. جتنا گش ضروری ہے اتنی تسبیحات ضروری ہے، اتنی انفرادی اعمال میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اتنا زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. ان کے تمام کو کرتے ہوئے اپنے اجتماعی اعمال میں ہمیں لگنا ہے. اور جماعت میں جو ہمارے ساتھ لگے انہیں جماعت میں نکلنے کے زمانے اعمال کا پابند کرنا ہے. انہیں لے کے بیٹھنا کہ بھائی آج کی تسبیح پوری ہوئی، حکم نہیں کرنا تسبیح کی، یہاں آرڈر نہیں ہے. یہاں تو خوشامد ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے. پیار محبت کے جس کے ساتھ جو سمجھتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی فکر سے کرے گا. صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مصنون دعائیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام یہ مجمع کرے. یہ مصنون دعاؤں کو معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ اگر مصنون دعائیں زندگی کے ہر موقع کی ہماری پابندی ہونے لگے تو ہر مشکل کو خدا دور کر دے گا، آنے والی پریشانیوں کو روکے گا یہ دعائیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مصنون دعائیں جو ہے نا اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہیں، اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہے. اس کو کرو گے تو قبول ہی اللہ کے یہاں. اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا، پہلے چلے میں جتنا سیکھا تھا بعد کے چلے میں پھر اس کو میں سیکھنا زیادہ نہیں ہوا، وہ سیکھ لیا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی اس محنت کو صحیح نہج پر لائیں، گشت رواجی نہ کریں، گشت فکر کے ساتھ کریں، اور اللہ سے اچھی امید کر کے گشت کریں، اور قربانی والا گشت. اللہ توفیق دے دکان بند کرو گشت کے دن، کچھ نہیں ہوگا نقصان، اور وہ قربانی والا گشت کرو، اور اپنے ساتھیوں کو قربانی والے گشت پر لاؤ. تعلیم قربانی والی، تعلیم کے وقت میں کوئی عمل نہیں ہوگا. کوئی بھی تمہارا لاکھ روپے دینے والا بھی آئے اس کو انتظار کرے گا مسجد کے بعد کہ تعلیم کے بعد ہوگا جو ہوگا. تعلیم کا اہتمام، استقامت کا مطالبہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا، فاستقم کما امرت. پیارے نبی آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے. استقامت مطلوب ہے، پابندی سے گشت کرنا، پابندی سے تعلیم کرنا، پابندی سے نمازیں تکبیر تحریمہ کے بعد اہتمام سے پڑھنا. اللہ توفیق دے پابندی سے تہجد کی نماز کی پابندی، اشراق کی پابندی، چاش کی پابندی، یہ تمام اعمال ہیں. ان اعمال میں ہم اور آپ پابند ہوں، اور نکلنے کے زمانے میں ہم بھی پابند ہوں، اور ہماری جماعت کا ہر ساتھی ترغیب دے کر سمجھا بجھا کر ان سب کو اس پر لگانا. جس زمانے میں
जमाने में हम वक्त लगाते थे, उस जमाने में जो जब जमातों को लेके चलने वाले जिम्मेदार होते थे वो इज्तिमाई तालीम के बाद फिर अपने साथियों को लेके बैठते थे, बैठकर तहज्जुद की फजाइल बयान करते थे। तहज्जुद में ये मिलेगा, ये है, इतना सवाब, इतना सवाब है। 2-4 दिन वो फजाइल सुनाते थे, यूं नहीं कहते तहज्जुद पढ़ो, यूं नहीं कहते थे। हमारे मियाँ जी मेहराब भी कहते हैं सुन्नत नवाफिल के बारे में हुक्म ना करो, फर्ज की नमाज के बारे में हुक्म करना जरूर है, बाकी नवाफिल के बारे में तो तरगीब दो कि भाई इशरा का वक्त है, अल्लाह तौफीक से पढ़ लो। तो 3-4 दिन के बाद फिर वो नौजवान बच्चे अमीर साहब तो कहते थे, अमीर साहब तहज्जुद मुझे उठा देना ना। तो अमीर साहब मशरे से एक आदमी तय करते थे कि भाई जिनको तहज्जुद में उठता हो ये भाई से कह दे, वो इंशाल्लाह उठा देगा। फिर अमीर साहब उस उठाने वाले से कहते थे कि देखो उठाने में अगर वो भाई नींद में ज्यादा गहरी नींद में हो न उठे तो फिर जबरदस्ती मत करना, यूं छोड़ देना। फिर वो कहता था मैं आज उठाया नहीं, तो फिर कहता था तो उठा देंगे। इस तरीके से आज बच्चे, नौजवान बच्चे शौक से तहज्जुद पढ़ते थे। हमने अपने यहाँ देखा है, मेवात की जमातें हमारी मस्जिद में जब आती थी, नौजवान बच्चे होते थे, लेकिन उनका अमीर उन्हें समझा बुझाकर इतना उन्हें तैयार कर लेता था नमाज तहज्जुद के लिए कि अगर हम फजर की नमाज में आवे तो नौजवान बच्चे कोनों में बैठ कर रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे तहज्जुद के पाबंदी के साथ। 60 साल के दोस्तों मेवाती बड़ी उम्र के, इनको हमने फजर की अजान और फजर की जमात के दरमियान में हमारे 40 मिनट 50 मिनट रहते हैं, उनमें हमने देखा वो सबक ले रहे हैं। नूरानी कायदा साथ लेके चलते थे, वो रोजाना सबक ले रहे हैं। 60 साल की उम्र में उसने कुरान शरीफ सीखा है। मशगूल होता था हर साथी, वक्त का कोई नहीं होता था। इसमें मेरे भाइयों, निकलने वालों पर मेहनत करने की जरूरत है। आप वो हजरात हैं जो हजरत माशाअल्लाह जिम्मेदार है और जमातों को लेकर चलने का आप पर मौका आता है। आपके लिए खुदा ने बहुत बड़ा मौका रखा है। हाँ, हमारे एक दोस्त कहा करते हैं 4 महीने की जमात बार बार जाकर बार बार नए नए साथियों को तैयार करो 4 महीने के लिए, और 4 महीने जाकर उन्हें तैयार करो दीन की दावत के लिए। हम दुनिया से मरकर जा रहे हो तो अपने पीछे 100 हजारों ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हो जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी रवानगी बहुत जमकर, हमारे भाई अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो बार बार कहा करते थे कि भाई रवानगी का बयान मत करो, रवानगी इस तरह समझाओ और पिलाओ कि वो निकलने के जमाने में अपना वक्त ऐसे गुजारे हैं। वो कहते पिलाओ, बार बार समझाकर, एक एक को समझाना। अरे बहुत देर हो गई, चलो चलो, ऐसी तबलीग मत करो। एहतिमाम से 3 दिन की जमात को भी एहतिमाम से रवानगी की बात हो, हर चीज समझाई जाए, घंटा 2 घंटे, और फिर उसको रवाना किया जाए। और अमीर साहब को तनाए में लेके बैठ के उसको समझाया जाए कि देखो ये तुम्हारे पास अमानत है, इनका वक्त सही गुजरना चाहिए, इनकी सही तरबियत भी चलनी चाहिए, इनका पूरा फिक्र करियो, और फिर जहां जा रहे हो वहां से नकद जमात भी निकालियो और जमात निकालना सिखाइयो इन बच्चों को, इन भाइयों को। हमें तो सबको सिखाना है। इस तरह कहते थे उम्मत में कुव्वत इस्तिन्फार पैदा करो, हर फर्द उम्मत में कुव्वत इस्तिन्फार, हर फर्द को तश्कील करना सिखाओ और वो लोगों की तश्कील करके अल्लाह के राह में निकालने वाला बने। ये सब सीखने की चीजें हैं, और फिक्र करने से वो बात वजूद में आती है। इसलिए मेरे भाई मेरे अज़ीज़ों, ये जो पुरानों का जोड़ होता है 5 दिन का, और अभी तुम्हारी कारगुजारी होगी, कारगुजारी में मुज़ाकरे होते होंगे, लेकिन मुज़ाकरे बराए मुज़ाकरे नहीं है, करने के लिए वो
یہ جو آپ کے سامنے مختلف موقع بیانات ہوں گے تو ان بیانات میں بہت سی چیزیں آئیں گی جس کو کرنا ہے، وہ ہم سے چھٹی ہوئی ہیں اور ان کو دوبارہ کرنا اور امت کو صحیح محنت پر لانا ہے. اور ایک ایک گھر میں محنت زندہ ہو، جیسے ایک ایک محنت میں کھانے پینے کی محنت زندہ ہے، سب کو کھانا پینا مل رہا ہے، ایسے ایک ایک گھر میں ایمان اور دین کی محنت زندہ ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کا ایمان بنے، دین زندگی میں آئے ہر ایک کے گھر میں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس جوڑ میں مختلف موقعوں پر جو مذاکرے ہو رہے ہیں انہیں لے کر ہم سمجھے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ ہمیں پوچھے گا. اپنے محلے کے بھائیوں کو ہم لے کے نکلتے ہیں اور جو مسلمان اپنی جان مال لے کے نکل رہا ہے وہ اپنی قربانی کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. وہ سبق صحیح گزرے، وہ زندگی صحیح کرنے کی فکر میں لگ جائے اور وہ دین کا داعی بنے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم اپنے ساتھ نکلنے والوں کے ساتھ 24 گھنٹے مشغول رہیں، چھٹی نہ دیں، حکمت کے ساتھ لے کے بیٹھنا، ہاں انہیں سبق دینا، دو کی جوڑی بنانا اور انہیں سبق دینا کہ دیکھو آج یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے. ہم جس زمانے میں جماعت میں نکلتے تھے ہمیں ہمارا امیر 6 نمبر لکھواتا تھا اور کہتے یاد کرو اس کو، اور پھر کہتے تعلیم میں کھڑے تو بولو. 6 نمبر کا مذاکرہ کروائیں گے تو وہ دعوت دینے والے بنیں گے. ہاں وہ باقاعدہ ایک ایک ساتھی کو دعوت دینا سکھاتا تھا، نماز صحیح کراتا تھا، رات کو سونے سے پہلے موقع ہو لے کے بیٹھتا تھا. آج کیا سیکھا بھائی پیار محمد سے؟ آج تم نے بھائی کیا سیکھا؟ اس طریقے سے ہر نکلنے والا اپنی فکر سے اپنی ضرورت کی باتیں سیکھتا تھا اور کچھ لے کے جاتا تھا تو آئندہ 3 دن پھر نکلنے کی فکر ہوتی تھی کیا ہو جائے گے. آدمی کو کچھ ملے تو آدمی آئے گا، کیوں 3 دن نکل گئے نہیں. اس میرے بھائیوں یہ ہمارا مجمع، اس بات کی فکر لو. جماعتیں نکالنی ہے، سب کی تشکیلیں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا وقت صحیح گزرے اس کی بھی فکر کرنی ہے تاکہ یہ نکل کے بنے. بہت کم ابھی ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے دعوت کے تقاضوں کاروبار کم کیا ہو. بڑھانے والے تو سب ہیں، کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ